اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال۔ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے گا، وہ دجال سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ شیطان اس گھر سے دور ہو جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ جو شخص امانت دار نہیں، وہ مومن کامل نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہو اور اسی حال میں اسے موت بھی آ گئی ہو، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن المؤمن کقتلہ۔ کسی مومن کو لعنت بھیجنا اس کے قتل کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا۔ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لا یرحم لا یرحم۔ جو شخص رحم نہیں کرتا، اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ قرآن عظیم پڑھا کرو، اس لیے کیونکہ قرآن عظیم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کروائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مرد عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، ان پر لعنت فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ علما نافعا وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع۔ اللہ رب العزت سے ایسے علم کا سوال کرو جو علم فائدہ پہنچانے والا ہے، اور ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگو جو علم فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان۔ پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ۔ جو شخص مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہے، قیامت کے دن وہی شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ۔ جو بندہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ وہ شخص جنت میں ابتداءً داخل نہیں ہوگا کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع اللہ سبحانہ غضب علیہ۔ جو بندہ اللہ رب العزت سے دعا نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس پر ناراض ہوتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل دون دینہ فہو شہید، جو بندہ اپنے دین کی حفاظت کرتے کرتے مار دیا جائے تو وہ بندہ شہید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یصبر یصبرہ اللہ، جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر کی قوت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اقتطع ارضا ظالما لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جو شخص کسی کی زمین ظلماً کھا جائے، چھین لے، تو اللہ رب العزت سے وہ اس حال میں ملے گا کہ اللہ رب العزت اس پر ناراض ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ، سچائی کو لازم پکڑ لو، اس لیے کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، جو بندہ مسلسل سچ بولتا رہتا ہے اور سچ پر قائم رہتا ہے تو اللہ رب العزت کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار، جھوٹ سے بچا کرو، اس لیے کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، جو انسان مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کا قصد کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفذ ب27 درجۃ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرم علی النار کل ہین لین سہل قریب من الناس، جہنم کی آگ پر ہر وہ شخص حرام ہے جو نرم اخلاق والا ہو، آسانیاں پیدا کرنے والا ہو اور لوگوں کے بہت زیادہ قریب ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اقتطع مال امرئ مسلم بیمین کاذبۃ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جو شخص کسی مسلمان کا مال جھوٹی قسم کھا کر مار لے، جب وہ اللہ رب العزت سے ملے گا تو اللہ رب العزت اس پر سخت غضبناک ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اخطأتم حتی تبلغ خطایاکم السماء ثم تبتم لتاب اللہ علیکم، اگر تم اتنی غلطیاں کر بیٹھو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم اللہ کے حضور توبہ کرو، تب بھی اللہ رب العزت تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا عملت سیئۃ فاتبعها حسنۃ تمحوها، جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی بھی کر لیا کرو تاکہ یہ نیکی اس برائی کے اثر کو ختم کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اخطأتم حتی تبلغ خطایاکم السماء ثم تبتم لتاب اللہ علیکم، اگر تم اتنی غلطیاں کر بیٹھو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم اللہ کے حضور توبہ کرو، تب بھی اللہ رب العزت تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، تم میں کا کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اور رسول اس کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کنجوس وہ شخص ہے جس کے پاس میرا نام لیا جائے پھر بھی وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کیا کرو اس لیے کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی الجنۃ ثمانیۃ ابواب فیہا باب یسمى الریان لا یدخلہ الا الصائمون، جنت کے 8 دروازے ہیں جس میں سے ایک دروازہ وہ ہے جس کا نام ریان ہے،
اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ تعالیٰ من ریح المسک۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العزت کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان، فرحۃ حین یفطر و فرحۃ حین یلقا ربہ۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور ایک خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو بندہ رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے رکھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم۔ پیر اور جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں پسند کرتا ہوں جب میرا عمل پیش کیا جائے تو میں اس وقت روزے دار رہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔